مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے وہ لوگوں جو کتاب دیے گئے ہو، تم اس کتاب پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل فرمایا ہے، ایسی حالت پر کہ وہ سچ بتلاتی ہے۔ اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو بالکل مٹا ڈالیں اور ان کو ان کی الٹی جانب کی طرح بنا دیں، یا ان پر ہم ایسی لعنت کریں جیسی لعنت ان ہفتہ والوں پر کی تھی، اور اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہی ہو کر رہتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہ بخشیں گے کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جاوے، اور اس کے سوا اور جتنے گناہ ہیں جس کے لیے منظور ہوگا وہ گناہ بخش دیں گے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے وہ بڑے جرم کا مرتکب ہوا۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے کو مقدس بتلاتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں مقدس بنا دیں، اور ان پر تاگے کے برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ دیکھ تو یہ لوگ اللہ پر کیسی جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، اور یہی بات صریح مجرم ہونے کے لیے کافی ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 47، 48، 49 اور 50 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، جس میں آیت نمبر 47 کے اندر اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو مخاطب فرما رہے ہیں۔ اہل کتاب کون ہے؟ کہ جن کو اللہ رب العزت نے توریت عطا فرمائی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی امت، اور جنہیں انجیل عطا فرمائی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی امت، تو وہ کتاب والے۔ اہل کتاب کا مطلب کتاب والے۔ تو چونکہ وہ توریت والے ہیں، وہ انجیل والے ہیں، تو وہ بھی اہل کتاب ہیں، اور ان کی کتاب میں یہ لکھا ہوا کہ اخیر جو نبی آئیں گے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور جو آخری اللہ کا کلام ہوگا وہ قرآن مجید ہوگا۔ اس لیے تم ان کے اوپر ایمان لانا اور ان کی تصدیق کرنا۔ لیکن یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے ایمان نہیں لائے کہ وہ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ نبی آخر الزماں ہمارے خاندان سے آئیں گے، یعنی بنو اسماعیل میں سے نہیں بلکہ بنو اسرائیل میں سے آئیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو اسماعیل سے پیدا فرمایا۔ بس یہ خاندان واد جو ہے یہ سب کچھ اجاڑ کر کے رکھ دیتا ہے۔ سب کچھ جانتے تھے، پہچانتے تھے کہ یہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی بشارت توریت میں ہے، جن کی علامت انجیل میں ہے، اور ہم سے وعدہ لیا گیا ہے ان پر ایمان لانے کا اور ان کی نصرت اور حمایت کرنے کا، اور ان پر جو کتاب نازل ہو اس پر ایمان لانے کا۔ لیکن صرف اس وجہ سے انکار کر دیا کہ یہ ہمارے خاندان سے نہیں آئے۔
اس وجہ سے دیکھیں کہ آج ہمارے اندر بھی اس طرح کی چیزیں ہیں کہ بہت سی چیزیں ہم اس لیے نہیں مانتے کہ وہ تو فلاں برادری کا ہے. کون کہا ترا اما وہ تو فلاں برادری، وہ تو فلاں ذات میں. تو یہ ذات اور برادری کہاں سے ہے؟ یہودیوں سے. تو جو لوگ ایسی بات کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم کن لوگوں کی صف کے اندر ہیں، یہودیوں کی صف کے اندر ہیں یا ایمان والوں کی صف کے اندر ہیں. اگر یہی ہمارے ذہن کے اندر بھی ہے، اللہ رب العزت نے معیار تقویٰ بتلایا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے. یہ معیار ہے. اگر ہم تقوی معیار نہیں رکھتے ہیں تو پھر ہم کو بھی اپنے اصلاح کی ضرورت ہے. تو اللہ رب العزت ان کو مخاطب فرما رہے ہیں، اے اہل کتاب، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگ جن کو کتاب دیا گیا، یعنی اہل کتاب، آمنو، ایمان لاؤ. ایمان نہیں لا رہے ہیں اس لیے کہ بنو اسماعیل میں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، ایمان نہیں لا رہے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ تعالیٰ فرما رہے آمنو، ایمان لاؤ، بما نزلنا، ان احکامات پر جن کو ہم نے نازل فرمایا ہے، مصدقا لما معکم، جبکہ وہ تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی بھی جو تمہارے ساتھ ہے، یعنی توریت کی تصدیق کرنے والا ہے، انجیل کی تصدیق کرنے والا ہے یہ قرآن. اس پر ایمان لاؤ. من قبل، ایسی حالت پر کہ وہ سچ بتلاتی ہے اس کتاب کو جو تمہارے پاس اس سے پہلے ہے. من قبل ان نطمسا، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو بالکل مٹا ڈالیں. اللہ رب العزت نے ان کو وارننگ دی ہے کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو مبادہ وہ وقت آ سکتا ہے کہ ہم تمہارے چہروں کو مسخ کر ڈالیں. یہ عذاب اس سے پہلی امت کے اندر ہوا کرتا تھا. مسخ کا مطلب ہوتا ہے کہ چہرہ بالکل سپاٹ ہو جائے، بالکل چکنا، آنکھ غائب، ناک غائب، منہ غائب، کان غائب، سب غائب، ایک دم جیسی گدی ہے ایسے ہی آگے کا چہرہ اللہ تعالیٰ کر دیا. اور صرف یہی نہیں، فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، اور اس کو گھما کر کے پیچھے کر دیں اور پیچھے کا آگے کر دیں. یہ عذاب کن سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہودیوں سے کہہ رہے ہیں، عیسائیوں سے کہہ رہے ہیں کہ جو کتاب والے ہیں جس میں لکھا ہوا کہ قرآن آخری کتاب، اس پر ایمان لاؤ. اللہ کہہ رہے ہیں قبل اس کے کہ ہم تمہارے چہروں کو بالکل مٹا ڈالیں اور ان کو ان کی الٹی جانب کی طرح بنا دیں، یا ان پر ہم ایسی لعنت کریں جیسی لعنت ان ہفتہ والوں پر کی تھی. دو عذاب کا ذکر کیا ہے. ایک تو یہ کہ چہرے کو بالکل سپاٹ کر دیں، جس کو بولتے ہیں طمس اور مسخ. یہ عذاب پہلے امت کے اوپر ہوا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے اور آپ کی برکت سے اللہ رب العزت نے یہ عذاب اس امت پر نازل نہیں فرمایا. ورنہ تو اس سے پہلے آپ دیکھیں بہت سی امتیں تھیں، اس میں سے سنیچر والے، سنیچر کو منع کیا گیا تھا شکار کرنے سے مچھلی کا. اس سے پہلے واقعہ آ چکا ہے کہ سنیچر کو شکار مت کرنا. تو ان لوگوں نے کیا کیا، ان کے یہاں سنیچر جو ہے، جیسے ہمارے یہاں جمعہ مقدس دن ہوتا ہے تو ان کے یہاں سنیچر ہوا کرتا ہے. سنیچر جس کو سبت عربی میں کیا بولتے ہیں، یوم السبت، سنیچر کا دن. تو منع کیا گیا کہ سنیچر کو شکار نہ کرنا. وہ لوگ مچھلی پکڑ کر کے کھایا کرتے تھے اور بیچا کرتے تھے. تو یہ کہا گیا کہ ہفتے کے اور دن تم کام کرو لیکن سنیچر والے دن شکار مت کرنا، یہ منع کیا گیا. تو اب وہ لوگ ہیلا کرتے تھے، اور ہیلا یہ کرتے تھے کہ سنیچر والے دن جال بچھا دیا کرتے تھے اور جال کے اندر سب مچھلی آ کر پھنس جاتی تھی، لیکن سنیچر کے دن نہیں نکالتے تھے اور سنڈے کو جا کر کے صبح صبح کھٹاکھٹ کھینچ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو ہم سنیچر کو تھوڑی نہ شکار کرتے ہیں، ہم تو سنڈے کو کرتے ہیں. یعنی اللہ رب العزت کو اور وقت کے نبی کو بے وقوف بنا رہے تھے. اللہ رب العزت نے وہ عذاب نازل فرمایا. اس میں سے کچھ لوگ تو وہ تھے کہ جو عمل کرنے والے تھے، ماننے والے تھے،
اور کچھ لوگ وہ تھے جو ہیلا کیا کرتے تھے، تو انہوں نے اپنی بستی الگ کر لی تھی کہ بھائی ہم تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب نازل ہو تو ہم بھی اس میں شریک ہو جائیں۔ اس لیے وہ لوگ الگ محلے میں رہتے تھے جو فرما بردار تھے، اور جو نافرمان تھے وہ دوسرے محلے میں رہتے تھے۔ ایک صبح ہوئی تو صبح دیکھا ان لوگوں نے کہ کوئی آواز ادھر سے نہیں آ رہی، کوئی شور شرابہ نہیں، ایسا لگتا ہے کہ کوئی انسان ہی ادھر نہیں ہے۔ جب بہت دیر ہو گئی تو انہوں نے سوچا کہ سب کہاں چلے گئے، ارے کچھ آواز آنی چاہیے، کچھ شور شرابہ، پتہ چلے کہ انسان رہتے ہیں، کوئی آواز ہی نہیں آ رہی ہے۔ تو یہ لوگ گئے جب دیکھنے کے لیے تو دیکھا کہ سب کے سب بندر بن چکے تھے۔ کونوا قردۃ خاسئین، ایک اللہ کا حکم ہوا، ذلیل بندر بن جاؤ، سب کے سب بندر بن گئے۔ اور یہ لکھا ہے کہ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، ان میں اس کے رشتہ دار بھی تھے، تو وہ کود کود کے اپنے رشتہ داروں کے پاس آتے تھے۔ ان میں سے مان لیجئے بیٹا نافرمان تھا تو اس محلے میں رہتا تھا، باپ نے کہہ دیا کہ بھائی اگر اللہ کا حکم نہیں مانتے تو ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جاؤ وہاں پر، ہم تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے۔ باپ ادھر رہتا تھا، بیٹا ادھر، اب بیٹا بندر بن گیا۔ اب جب گئے ابا دیکھنے تو بیٹا کود کود کے ابا کے پاس آتا تھا، پہچانتے بھی تھے، لیکن ذلیل بندر بن چکے تھے۔ کہ اللہ اس امت کے یہود کو وارننگ دے رہے ہیں اور ان کا حال بہت برا ہونے والا ہے۔ چنانچہ اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ عذاب ان یہودیوں پر نازل کریں گے اور ان کو بندر بنا دیں گے، ان کے چہروں کو مسخ کر دیں گے۔ بندر بھی بنا سکتے ہیں اور مسخ بھی کر سکتے ہیں۔ مسخ کا مطلب اوپر آگے سے بالکل سپاٹ، ناک غائب، آنکھ غائب، ہونٹ غائب، کان غائب، اور اس کو گھما کر کے پیچھے کر دیں گے اور پیچھے کی گدی آگے آ جائے گی۔ یہ معمولی کام نہیں ہے، اللہ کے ایک حکم کی دیر ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَنَعُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، صرف مسخ ہی نہیں کریں گے بلکہ اس کو گھما کر کے پیچھے کر دیں گے اور پیچھے کی گدی آگے کر دیں گے۔ اس لیے ایمان لے آؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ذات برادری کا کیڑا اپنے دماغ سے نکال۔ اور پھر فرمایا اَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ، یا ان پر ہم ایسی لعنت کریں گے جیسی لعنت ان ہفتہ والوں پر کی تھی۔ ہفتہ والے کون تھے؟ جن کو بندر بنا دیا تھا، سنیچر والے تھے۔ تو سنیچر کے دن جال بچھا کر شکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو سنیچر کو شکار نہیں کرتے، ہم تو سنڈے کو کرتے ہیں۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہی ہو کر رہتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہ بخشیں گے کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جائے، اور اس کے سوا اور جتنے گناہ ہیں جس کے لیے منظور ہوگا وہ گناہ بخش دیں گے۔ اس سے پہلے بھی بارہا آپ کے سامنے اس آیت کا حوالہ آ چکا ہے کہ اللہ شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے، شرک کے علاوہ جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ اور شرک کی کئی قسمیں ہیں، شرک کی کئی قسمیں ہیں۔ اللہ کی ذات کے اندر شریک ٹھہرانا، اور ایک ہے اللہ کی صفات میں شریک ٹھہرانا۔ ایک ہے شرک فی الذات اور ایک ہے شرک فی الصفات۔ اس میں سے کچھ صورتیں اس کی ہیں۔ نمبر ایک، علم میں شریک ٹھہرانا، یعنی جیسا علم اللہ کا ہے ویسا ہی علم کسی اور کے لیے ثابت ماننا۔ اللہ علیم ہے، اسی لیے علیم میں اور عالم میں فرق ہے۔ کسی کی صفت پوری دنیا کے اندر علیم نہیں ہو سکتی، علیم صرف اللہ ہے۔ عالم کوئی ہو سکتا ہے لیکن علیم صرف اللہ ہے، کہ علیم صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ علیم کے معنی کیا آتے ہیں؟ ہر ذرہ، ہر پتے، ہر بوٹے کو جاننے والا۔ پاسٹ کے اندر ماضی میں کیا ہوا، حال میں کیا ہوا ہو رہا ہے، اور آئندہ کیا ہونے والا ہے، سب چیزوں سے واقف۔ وہ کون ہے؟ علیم۔ اگر یہ صفت اللہ کی کسی اور کے اندر کوئی ثابت مانتا ہے یا اس کا عقیدہ رکھتا ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ثابت مانتا ہے، تو وہ شرک کر رہا ہے۔ اسے بولتے ہیں
علم کے اندر شرک کرنا، اللہ کے علم کو غیر اللہ کے لیے ثابت کرنا، اور کسی بزرگ کے لیے کوئی عقیدہ رکھتا ہے یا پیر کے لیے رکھتا ہے کہ ہمارے پیر کو تو ساری چیزوں کا علم ہوتا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھتا ہے، تو وہ پھر کیا ہے؟ وہ شرک کر رہا ہے، اور شرک کی سزا اللہ فرماتے ہیں کبھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ بہت سے لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کو ثابت مانتے ہیں۔ علم غیب یعنی عالم الغیب نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے، جبکہ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں قُلْ لَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اے نبی فرما دیجئے مجھے غیب کا علم نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، لیکن کہیں گے نہیں ہم تو مانیں گے، ہم تو مانیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے لا أعلم الغیب، وہ تو تواضع میں کہہ رہے ہیں، یہ کہاں لکھا ہے تواضع میں کہہ رہے ہیں؟ اب خود آپ سوچیں، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو آپ کے سامنے بھی پچھلے ہفتے میں نے واقعہ بتایا کہ ایک وفد آیا اور اس نے کہا ہمارا قبیلہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، کچھ صحابہ کرام کو تبلیغ کے لیے آپ بھیج دیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قاری صحابہ کو بھیجا، 70 قاری صحابہ، اور انہوں نے پلاننگ کر رکھی تھی، سب کے سب کو شہید کر دیا، 68 لوگوں کو شہید کر دیا، اور 2 لوگوں کو اس میں سے گرفتار کر دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا رنج ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ قنوت نازلہ پڑھی، ان کے لیے بد دعائیں کی۔ کیا آپ بتائیں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیج کر کے شہید کروا دیا؟ نعوذ باللہ، یہ کون کہہ رہا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم غیب ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں؟ اس لیے علم غیب صرف اللہ کی صفت ہے، علم غیب صرف اللہ کی صفت ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی صفت نہیں ہے۔ اس لیے اپنے عقائد کو بالکل درست رکھیں، عقیدہ اگر خراب ہو گیا تو سارے کے سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، سارا اعمال جتنا بھی عمل ہوگا سب بیکار چلا جائے گا۔ اس لیے شرک کی قسموں میں سے ایک قسم ہے علم میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ بعض حضرات نجومی کے پاس جاتے ہیں، پنڈت کے پاس جاتے ہیں، اوجھا کے پاس جاتے ہیں، اور ان سے جا کر کے اپنے غیب کی خبریں معلوم کرتے ہیں، اور وہ الو کا پٹھا بیٹھ کر کے جو ایک دم گندا سندا بنا رہتا ہے، کبھی نہاتا نہیں ہے، دھوتا نہیں ہے، وہ بیٹھ کر کے ان کو غیب کی خبریں بتاتا ہے۔ اگر اس کی بات کو تصدیق کرتا ہے کاہن کے پاس جا کر کے، حدیث میں ہے کہ اس نے انکار کیا، فقد کفر بما انزل علی محمد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا اس نے اس سب کا انکار کر دیا جو کسی نجومی کاہن اوجھا کے پاس گیا۔ کتنی ہماری عورتیں ہیں جو اوجھا کے پاس جا کر کے ان سے اپنے بچوں کو جھڑواتی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ فلاں شخص جنتر منتر پڑھتا ہے، تنتر پڑھتا ہے، شرکیہ کلمات کہہ کر کے دم کرتا ہے، تو اس کے پاس جانا آپ کے لیے حرام اور ناجائز، اور پھر بھی آپ بغیر جانتے ہوئے اگر چلے گئے، آپ کو یہ نہیں معلوم تھا لیکن آپ چلے گئے اس کے پاس، تب تو آپ نے گناہ کبیرہ کیا، توبہ لازم ہے، اور اگر جانتے ہوئے گئے تب آپ نے کفر کیا، پھر سے کلمہ پڑھنا پڑے گا، نکاح ہو چکا ہے تو پھر سے نکاح کرنا ہوگا۔ بہت ہلکے میں لے رکھا ہے ہم لوگوں نے۔ کتنی ایسی عورتیں جا کر کے لائن لگاتی ہیں، اسی جونپور کی بات کر رہا ہوں میں، بات ہے ہماری اہلیہ نے دیکھا، ایک ان کی سہیلی تھی، تو ان کو دیکھا کہ وہ رکشے سے جا رہی تھی، تو ان سے فون سے پوچھا کہ کہاں جا رہی تھی، بتایا کہ جھڑوانے، کہ کہاں جھڑوانے، کہا کہ وہ عورت غیر مسلم ہے نا، وہ جھاڑتی ہے، اسی کے پاس جا رہے تھے۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ اس لیے کہ علماء سے دوری، خوب نماز پڑھیں گے، ساری نماز ردی کے ٹوکری میں ڈال دی جائے گی اگر عقیدہ خراب ہے آپ کا۔ اس لیے مولانا صاحب صاحب فرما رہے ہیں تفسیر کو لازم پکڑو، علماء سے مسائل کو پوچھو، ان کا وقت لو، کیونکہ عقیدہ خراب ہو گیا سارا مسئلہ دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے بھائی، عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے،
اور کسی پیر بزرگ کے بارے میں یا کسی نجومی یا پنڈت کے بارے میں اگر ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کو ما کان و ما یکون کا علم ہے، تب تو اسلام سے انسان خارج ہو گیا، پھر وہ مسلمان ہی نہیں تو نماز کیا پڑھ رہا ہے؟ تو ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی شخص گھر میں بیٹھ کر کے آم کھانے کی توقع رکھے اور اس کا آم کا درخت ہی نہ لگائے، آم کھانے کی توقع رکھے اور آم کا درخت ہی نہ لگائے۔ ایسا ہی ہے جیسا کہ ایمان ہی نہ ہو اور خوب نماز پڑھے، تو پہلے تو جڑ ہونی چاہیے تب تو پھل نکلے گا۔ اسی طریقے سے ایک ہوتا ہے اشراک فی التصرف، یہ تو علم کے اندر شریک ٹھہرانا ہوا، اور شرک کی ایک دوسری قسم ہے تصرف کے اندر کسی کو شریک ٹھہرانا اللہ کہ جیسے اللہ رب العزت مختار ہیں، اللہ رب العزت ہر چیز کا تصرف رکھتے ہیں، ہر چیز اللہ کے قبضہ و قدرت کے اندر ہے، ایسے ہی تصرف کسی اور کے لیے ثابت ماننا، خواہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، شرک ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے شرک کی کبھی اللہ مغفرت نہیں فرمائے گا۔ اور اشراک فی التصرف کیا ہے؟ اشراک فی التصرف یہ ہے کہ کسی کو نفع یا نقصان کا مختار سمجھنا، کسی سے مرادیں مانگنا، کسی سے روزی اور اولاد مانگنا۔ نہیں ہو رہا ہے مزاروں کے اوپر بابا اولاد دے دیجئے، بابا بچہ دے دیجئے، جیسے کعبے کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، کوئی پانی دینے والا، کوئی بچہ دینے والا، آج ایسے ہی ہم نے مزاریں بنا رکھی ہیں، کوئی بچہ دینے والا تو کوئی اولاد دینے والا تو کوئی منت پوری کرنے والا، اس طریقے سے بابا سے جا کر کے اولادیں مانگ رہے ہیں، بابا سے جا کر کے بچے مانگ رہے ہیں، حتیٰ کہ مزاروں پر مرغا کاٹا جا رہا ہے اور کاٹنے والے مسلمان۔ غلط ہے نا، کاٹا جا رہا ہے، سمجھایا تو کہا کہ ہم نے کاٹ دیا، ہم نے کہا نہیں، جیسے گناہ کرنا حرام ایسے گناہ میں تعاون کرنا حرام، جیسے گناہ کرنا حرام ایسے گناہ میں تعاون کرنا حرام۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے ہم ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں، یہ اشراک فی التصرف ہے۔ اسی طریقے سے عبادت کے اندر کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اب لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ باقاعدہ پیر کو جا کر کے، بزرگ کو جا کر کے، مزاروں پر جا کر کے سجدے کر رہے ہیں۔ حرام ہے سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ سجدہ تعظیمی ہے، یہ سجدہ تعظیمی ہے۔ سجدہ تعظیمی پچھلی امت کے لیے تھا، اس امت کے لیے سجدہ عبادت بھی حرام اور سجدہ تعظیمی بھی حرام۔ چنانچہ ایک صحابی ہیں، ان کا یمن غالباً جانا ہوا اور کسی ملک میں جانا ہوا، تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ جو وہاں کے تھے، ان بادشاہوں کو ان کے ماننے والے آ کر کے سجدہ کیا کرتے تھے، تو ان کو بہت اچھا لگا۔ وہ جب واپس آئے تو آ کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنے لگے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ان کو کھڑا کیا اور پوچھا کہ ما ھذا، یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ ہم گئے تھے، وہاں ہم نے دیکھا کہ بادشاہوں کو سجدہ کر رہے ہیں، آپ تو تمام بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، آپ تو اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام و مرتبہ، ہم آپ کو کیوں نہ سجدہ کریں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو اجازت دیتا سجدہ کرنے کی اللہ کے علاوہ، تو بیوی کو یہ حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن سجدہ جائز ہی نہیں اللہ کے علاوہ کسی کو، حرام ہے، ناجائز ہے۔ اس وجہ سے نہ میرے لیے جائز، نہ شوہر کے لیے جائز، نہ کسی بزرگ کے لیے جائز۔ جب نبی کے لیے جائز نہیں ہے تو مزار کے لیے کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟ ہمارا نظام الدین مرکز جانا ہوا تو بغل میں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، تو مثال ثواب کے لیے وہاں تشریف لے گئے۔ کسی مزار کا بالقصد ارادہ کر کے سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ اجمیر جاتے ہیں، اجمیر کا ٹور جا رہا ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ وہ تھوڑا سا اجمیر جا رہے ہیں، صرف 3 مسجدوں کا قصد کر کے سفر کرنا جائز ہے، مسجد حرام کا، مسجد نبوی کا اور مسجد اقصی، بس اس کے علاوہ دنیا کی کوئی بھی عبادت گاہ ہو بالذات صرف اس لیے اس کا ارادہ کر کے جانا، آپ گئے ہیں دیکھ لیجئے، لیکن اس کو عبادت سمجھنا اور اس کو مذہبی سفر سمجھنا، جیسے کہ حج کے لیے جاتے ہیں، ایسے باقاعدہ اجمیر جا رہے ہیں، کوئی جو ہے وہ پتہ نہیں کیا لگتا ہے، سہارنپور کے قریب ہے، نام ہم کو یاد نہیں آ رہا ہے، وہاں لوگ جا رہے ہیں،
پتہ نہیں کہاں کہاں انہوں نے اپنا مقام بنا لیا ہے جانے کا، حرام اور ناجائز۔ ہاں اگر آپ آس پاس کہیں گئے ہوئے ہیں، جیسے ہم نظام الدین مرکز گئے ہوئے تھے اور بغل میں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی مزار ہے، تو آپ بالکل جائیں، جا کر کے آپ اثارِ ثواب کریں، پڑھ کر کے بخشیں، لیکن اس لیے قصد کر کے جائیں کہ ہم جا رہے ہیں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی مزار کی زیارت کرنے، یہ درست نہیں۔ صرف 3 مسجد کا قصد کر کے جانا جائز ہے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی، اچھی طرح یاد کر لیں۔ تو وہاں جب جانے لگے تو کچھ دور پہلے سے دونوں طرف پھول کی اور چادر کی دکانیں شروع ہو جاتی ہیں، ایک طرف پھول بک رہا ہے، ایک طرف چادر بک رہی ہے۔ یہ ادھر سے کہتے ہیں بابا کے لیے پھول لیتے جائیے، وہ کہہ رہے بابا کے لیے چادر لیتے جائیے، ہم چلے جا رہے ہیں۔ بڑا گستاخ معلوم ہوتا ہے، یہ شخص بہت گستاخ معلوم ہوتا ہے، بابا کے لیے جا رہا ہے چادر نہیں لے جا رہا ہے، بابا کے لیے جا رہا ہے پھول نہیں لے کر کے جا رہا ہے۔ آخر میں ایک صاحب جو ہے وہ بالکل جب قریب پہنچا، میں نے نہیں لیا، بہت کہنے لگی ارے بابا کے ہاں جا رہے ہیں، کچھ لیتے جائیے بابا کے لیے۔ میں نے کہا بابا کو دینے جا رہے ہیں، بابا کے لیے، بابا سے لینے نہیں جا رہے ہیں، بابا کو دینے جا رہے ہیں۔ کہ کیا دینے جا رہے ہیں؟ ہم نے کہا قرآن کریم پڑھ کر کے ایصال ثواب کریں گے، اس لیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد جب چپل وہاں پر اتارنے لگے تو چپل کمانے والے، چپل کا پیسہ کمانے والے الگ ہیں، کہنے لگے کہ چپل یہاں پر جمع کر دیجئے اور پیسہ لائیے۔ تو میں نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں، میں چپل اپنے پاس رکھوں گا۔ ارے آپ چپل اندر لے کر کے چلے جائیں۔ میں نے کہا حرم کے اندر لوگ لے کر کے جاتے ہیں، حرم کے اندر پنی میں رکھ کر کے لے کے جاتے ہیں، آپ اگر چھوڑ دیں گے تو پھر چپل آپ کو نہیں ملیں گی۔ ہم لوگ 3 چپل لے کر کے گئے تھے 2011 میں، تینوں چپل غائب، کتنا بھی حفاظت سے رکھی نہیں ملے گی آپ کو چپل۔ تو اس کے لیے پھر وہاں والوں نے طریقہ بتایا کہ جیسے ہی حرم کے گیٹ پر آپ جائیں گے تو وہاں پر پنی کا جو ہے وہ ایسے گول گول گھومتا رہتا ہے، لگا ہوا ہے، آپ ایسے کر کے کھینچیے، جو بھی جاتا ہے وہ اس کو لیجئے اور چپل اس کے اندر ڈال کر کے اس کو اپنے بیگ کے اندر رکھ لیجئے، نماز پڑھنا ہو بیگ کوئی نہ کنارے رکھ دیجئے، یہی طریقہ ہے، نہیں تو آپ کی چپل غائب ہو جائے گی، روزانہ جا کے چپل خریدتے رہیے۔ پھر انہوں نے کہا جب حرم کے اندر چپل لے کے جاتے ہیں تو کیا بابا کی مزار حرم سے زیادہ مقدس ہو گئی؟ تو خیر اٹھ گیا، میں چپل لے کے اندر گیا، ایک کنارے رکھ دیا، سامنے امیر خسرو کا مزار ہے، جن کو طوطی ہند کہا جاتا تھا، امیر خسرو طوطی ہند، ہندوستان کے شاعر، ہندوستان کی بلبل، بہت اچھے اشعار کہا کرتے تھے، ان کی مزار سامنے، اور اس کا گیٹ اتنا چھوٹا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، یہ اتنا یہاں سے اور اتنا بڑا دروازہ ہے کہ بغیر آپ ایک دم جیسے رکوع کی حالت سے بھی نیچے جب جھکیں گے تب اندر جا پائیں گے۔ اس طرح اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ جانے والا جھک کر کے جائے۔ اور اندر ایک صاحب مور کا پر لیے کھڑے ہیں، جس کو مور کا پر لگا دیا وہ کامیاب ہو گیا، جس کو نہیں لگا وہ چاہے کتنا وہ نماز پڑھے وہ ناکام ہو گیا، اور مور کا پر لگ گیا بس کامیاب۔ بابا منہ کو لگا دیجئے، پیسہ ڈالو، ملک میں پیسہ ڈالیے، مور کا پر لگوئیے، چلے جائیے جنت میں، جنت کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ ہم کہا بھیا اندر تو جھک کر کے تو جا رہا نہیں۔ تو میں جب داخل ہوا تو میں ایسے کر کے داخل ہوا، تو اندر دیکھ رہا ہے یہ کون آدمی ہے بھائی، ایسے کر کے جا رہا ہے، کچھ نہیں بولا۔ پر لگا، میں نے کہا رہنے دی، پر کی ضرورت نہیں ہے، بابا کو ایصال ثواب کرنا ہے امیر خسرو صاحب۔ اس کے بعد وہاں سے نکل کر کے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ گئے، وہاں ڈھول باجا بجا کر کے قوالی ہو رہی تھی، داڑھی چھلا کر کے، بڑی بڑی ٹوپی پہن کر کے، ڈھول بجا کر کے قوالی کر رہے تھے۔ عصر کی نماز کا وقت ہوا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اپنا واقعہ بتا رہا ہوں، میں دوسرے کا واقعہ نہیں بتا رہا ہوں، یہ مہابھارت کا قصہ نہیں سنا رہا ہوں۔ بغل میں بہت چھوٹی سی مسجد اسی میں متصل ہے، عصر کی نماز کا وقت ہوا، یقین جانیے ایک صف بھی مکمل نہیں تھی، اور سارے کے سارے وہاں پر اپنے قوالی میں مشغول تھے اور بابا کو خوش کر رہے تھے، اللہ کی رضامندی کی کسی کو فکر نہیں تھی۔ شاید کہ ان کو یہ بات نہیں معلوم ہے کہ جو بابا پوری زندگی اپنی دعوت اور تبلیغ میں گزار کر کے گئے ہیں، پوری زندگی نماز کی پابندی کر کے گئے ہیں، اپنے ماننے والوں کو نماز کا حکم دے کر کے گئے، آج انہی کی مزار پر بیٹھ کر کے ہم گانا بجا رہے ہیں، قوالی گا رہے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، اور بیٹھ کر کے وہاں خوب پیسہ اچھال رہے ہیں۔ یہ ہے مسلمان جن کے پاس امام کو دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، مشاعرے میں لاکھوں لاکھ خرچ کرتے ہیں، امام کو دینے میں نہ یاد آ جاتی۔
ارے اللہ کے واسطے اماموں کو دو اپنے پیسے، تو دل سے دعائیں دیں گے تمہیں، اور ایسی جگہوں پر فضول